ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کسی بھی طرح کا کوئی انتشار پیدا ہو، لیکن آپ تلے ہوئے اس بات کے اوپر کہ گھر گھر میں، گھر محلے محلے میں مسجدوں پر جھگڑے ہوں، قبرستانوں پر جھگڑے ہوں اور مسافر خانوں پر جھگڑے ہوں، دینی اداروں پر جھگڑے ہوں، یہ کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پراپرٹی جا رہی ہے، مسجدیں جا رہی ہیں، عیدگاہیں جا رہی ہیں، قبرستان جا رہے ہیں، خانقاہیں جا رہی ہیں، مدرسے جا رہے ہیں۔ آج جبکہ ورشپ پلیسز ایکٹ موجود ہونے کے باوجود کتنی مسجدوں پہ کلیم کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں۔ ابھی گیان واپی کا مسئلہ چل رہا تھا، اس کے بعد متھرا کا مسئلہ شروع ہوا، ابھی سنبھل کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور ایسی کئی جگہ ہو رہی ہے۔ تو جب آپ وقف ایکٹ میں اتنی ڈراسٹک تبدیلی کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بات اسی طرح آپ جانتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ مسجد چھینی جائے گی، آپ پورے دیش کے اندر اشانتی پیدا کر دیں گے، جگہ جگہ جھگڑے ہوں گے، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں یہ ماحول پیدا کر دیں گے۔ تو آپ دیکھو کس روٹ پر جانا چاہتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ اگر پورے دیش کے اندر اشانتی پیدا کرنا چاہتی ہے، ہندو مسلم کا مسئلہ کھڑا کرنا چاہتی ہے، تو یہ کیا دیش کے ہت میں؟ یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ پوری اشانتی پھیل جائے پورے دیش میں۔ جب بھی وقف ترمیمی بل کے اندر کوئی امینڈمنٹ تجویز کیا گیا تو اس موقع پر مسلمانوں سے خاص طور سے بات کی گئی۔ 2013 میں جب یہاں پہ یو پی اے کی سرکار تھی، اس موقع پر تو کافی سیشنز ہوئے تھے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے ریکمنڈیشن بھی سامنے رکھے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ امینڈمنٹ منظور کیے گئے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بل لانے سے پہلے کوئی بھی کنسلٹیشن نہیں ہوا کمیٹی کے ساتھ میں، اور جب بل پیش ہو گیا پارلیمنٹ میں اور جب اپوزیشن نے اس پہ ہنگامہ کیا اور جے پی سی بنائی گئی تو جے پی سی نے لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ ای میل کے ذریعے اپنی بات رکھیے۔ تو ہم نے لوگوں کو موو کیا پورے ملک میں کہ بھئی ہم کو اپنا پکش رکھنا چاہیے جے پی کے سامنے۔ جب یہ اوپن کیا گیا، کھلا گیا ہے، تو ہمیں رکھنا چاہیے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ صرف پرسنل لا بورڈ کی پوسٹوں سے 3.66 کروڑ لوگوں نے اپنے ای میل بھیجے، اور دوسری سنستھاؤں کی پوسٹوں سے تقریباً 5 کروڑ ای میل جے پی سی کے پاس میں گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ملاقاتیں کی، تو ظاہر ہے کہ جے پی سی نے تو شاید ہمارے نہ ای میل دیکھے ہیں، نہ ہم نے جو دیا تھا اس کو دیکھا ہے۔ لیکن جب جے پی سی کے اندر جو اپوزیشن کے ممبرز تھے، انہوں نے بھی جو امینڈمنٹ سجیسٹ کیے تھے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ کہیں ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ جو اسٹیک ہولڈر ہے، جو اصل پارٹی ہے جس کو یہ ہٹ کرنے جا رہا ہے، وہ پارٹی ریجیکٹ کر رہی ہے۔ پورے دیش کے 20 کروڑ مسلمانوں نے ریجیکٹ کر دیا اس بل کو، لیکن اس کے بعد بھی آپ بل کو تھوپ رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کل بھی مجھے افسوس ہوا جے پی سی کے چیئرمین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہمارے پریس کانفرنس کے بعد پٹنہ کی، کہ پرسنل لا بورڈ چاہے کچھ بھی کرے، ہم تو لانے والے ہیں اس کو۔ اور یہ بات کہ یہ اس سے یہ بھی دیکھیے عجیب و غریب ان کی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ جو بل میں سنشودھن کیے گئے ہیں، یہ جو امینڈمنٹ لائے جا رہے ہیں، اس سے غریبوں کا فائدہ ہونے والا ہے۔ ہمیں تو کوئی چیز ایسی نہیں نظر آئی اس کے اندر جس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لائی جا رہی ہے۔ ٹرانسپیرنسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں یہ جو بل ہے، جو ہماری آپتی ہے، ہماری جو بیسک ہمارا جو ایشوز ہیں، ہماری جو بیسک شکایت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ یعنی وقف جو ایکٹ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ جتنے انڈاؤمنٹس ہیں اس ملک میں، چاہے ہندوؤں کے انڈاؤمنٹس ہوں، چاہے سکھوں کے انڈاؤمنٹس ہوں، چاہے عیسائیوں کے انڈاؤمنٹ ہوں، ہر انڈاؤمنٹ کو یہ پروٹیکشن حاصل ہے جو پروٹیکشن وقف کو حاصل ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف کو کچھ اسپیشل پاور دے دیے گئے، ایسا بالکل نہیں۔ آپ ٹیمپل کے سلسلے میں، مٹھوں کے سلسلے میں جتنے اس طرح کے قانون بنے ہوئے ہیں، چاہے اسٹیٹ لیول بنے ہوں یا سینٹرل لیول بنے ہیں، سب کو اسی طرح کا پروٹیکشن ملا ہوا ہے۔ گرودوارا پربندھک کمیٹی کو بھی اسی طرح کا پروٹیکشن ملا ہوا ہے۔ تو یہ جو امینڈمنٹ لائے گئے ہیں ان میں سے بیسک 3-4 امینڈمنٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، ہماری آپتی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک کلاز ہے وقف بائی یوزر، یعنی جو پراپرٹی کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے وقف کی حیثیت سے، لینڈ ریکارڈ میں، ریونیو ریکارڈ میں اور آپ کے وقف بورڈ کے پاس میں، لیکن وہ وقف کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے، سینکڑوں سال سے نماز ہو رہی ہے، قبرستان ہے، وہاں دفن کیے جا رہے ہیں مردے، درگاہ ہے، وہاں پہ لمبے عرصے سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پچھلے صدیوں میں رجسٹریشن کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، لیکن وہ چونکہ وقف کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے اس لیے وہ وقف ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے، یہ فقہ ہے موجودہ وقف ایکٹ کے اندر، اور ابھی گورنمنٹ نے اس کو نکال دیا۔ تو ایسی بہت ساری پراپرٹی ہے پورے دیش کے اندر، مسجدیں ہیں جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، چلے جائیں گی، قبرستان چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک ہماری بنیادی آبجیکشن ہے اس کے اوپر۔ دوسرا آبجیکشن ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دیش کے اندر لا آف لمیٹیشن ہے، لا آف ایڈورس پوزیشن، کہ کوئی بھی پراپرٹی اگر کسی کی پراپرٹی پہ کسی اور آدمی نے قبضہ کر رکھا ہے اور 12 سال تک قبضہ ہے، اور اس نے جس کی پراپرٹی اس نے اس کو چیلنج نہیں کیا ہے،
तो 12 साल के बाद वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाती है। लेकिन वक्फ को, मुसलमानों के वक्फ को, हिंदुओं के वक्फ को, सिखों के वक्फ को ये एग्जम्पशन हासिल है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन उन पे अप्लाई नहीं होगा। मौजूदा बिल के अंदर से लॉ ऑफ लिमिटेशन के एक्सेप्शन को खत्म कर दिया गया। तीसरी बात यह कि वक्फ के सिलसिले में यह कानून है कि वक्फ को चलाने के लिए 2 संस्थाएं हमारे यहां होती हैं वक्फ एक्ट के मुताबिक, एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और एक वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि उसके जितने मेंबर होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट से आ रहे हो, चाहे असेंबली से आ रहे हो, चाहे बार काउंसिल से आ रहे हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हो, सबका मुसलमान होना जरूरी है। अब ये चीज हटा दी गई और उसमें पहले लोग इलेक्ट होकर आते थे, बार काउंसिल से इलेक्ट होकर आते थे, मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट करके भेजते थे। अब वो इलेक्शन का भी मामला खत्म कर दिया, अब नॉमिनेटेड मेंबर होंगे और उसमें 2 गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कंपल्सरी उसके मेंबर होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के भी और ट्रस्ट के वक्फ बोर्ड के भी, और बाकी लोग भी हो सकते हैं, इसलिए कि वो शर्त खत्म होगी कि वो मुसलमान होना है। तो ये सिर्फ मुसलमानों का हासिल नहीं है, आप जितने टेंपल के ट्रस्ट मौजूद हैं, जितने टेंपल के वक्फ मौजूद हैं, मठों के वक्फ मौजूद हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हर जगह ये शर्त है कि उसका मेंबर अगर गुरुद्वारे का मामला है तो सिख होगा, अगर हिंदुओं के टेंपल का मामला है तो हिंदू होगा। वो शर्त अब वक्फ में से हटा दी। तीसरी बात यह है, हमारा ऑब्जेक्शन इस पे ये भी है कि पहले गवर्नमेंट के का भी कोई डिस्प्यूट होता था वक्फ से तो वक्फ बोर्ड उस पर ट्रिब्यूनल बनाता था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि वक्फ के यानी इस नए अमेंडमेंट के अंदर एक अमेंडमेंट ये लाया जा रहा है कि इसमें गवर्नमेंट की भी एक एंट्री है। वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हो सकती है, वो कोई सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उसका कोई क्लेम है वक्फ की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर में तो उसका सेटलमेंट अब वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, बल्कि वो करेगा अब कलेक्टर या डीएम उसके पास जाएगा, और डीएम अगर ये कह देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो फिर वक्फ बोर्ड से स्टेट गवर्नमेंट ये कहेगी कि आप अपने यहां से इसको डिलीट कर दो। तो ये जो प्रॉब्लम है कि आज भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के कब्जे हैं। अगर ये कानून बन गया तो उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट की हड़प कर लेगी। इसी तरह से इसमें एक बात यह लाई जा रही है कि अगर कोई वक्फ की करना चाहता है, कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने ये शर्त लगा दी कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। इसका फैसला कौन करेगा, कौन आदमी प्रैक्टिसिंग है कौन नहीं है, और ये एक एडिशनल उनकी क्लॉज ला ली जा रही है। तो हमारा कहना यह है कि ये जितने प्रोविजन है, मैं तो सबके बारे में बात करता हूं आपसे 44 के 44 प्रोविजन के, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्शन है वो मैंने आप सामने रखे। एक और बात उसमें यह है कि कोई पहले नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता था कोई प्रॉपर्टी अपनी मस्जिद के लिए भी, कब्रिस्तान के लिए भी, अब नॉन मुस्लिम नहीं कर सकेगा, ये इसमें क्लॉज लाया गया। फिर एक बात यह भी है कि पहले वक्फ की प्रॉपर्टी में हर 10 साल के बाद वक्फ बोर्ड जो है वो सर्वे